انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیس آف پیراگرافز انگلش انٹو اردو شارٹ سٹوریز بک 1 فرسٹ ایئر۔ لیسن نمبر 3 ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ۔ For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. For a long time کافی دیر تک there was only the sound صرف آواز تھی of wind ہوا کی in the late afternoon ڈھلتی سے پہر تک۔ alone اکیلا thought Bittering نے سوچا۔ only 1,000 of us here ہم میں سے صرف 1,000 یہاں ہیں۔ no way back واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ no way کوئی راستہ نہیں۔ no way کوئی راستہ نہیں۔ sweat poured out from his face پسینہ اس کے چہرے سے بہہ نکلا۔ his hands اور اس کے ہاتھوں سے and his body اور اس کے جسم سے۔ he was drenched in the hotness of his fear وہ اپنے خوف کی حدت میں۔ he was drenched ڈوب چکا تھا، ڈوب گیا تھا۔ he was drenched in the hotness of his fear اپنے خوف کی حدت میں۔ he wanted to strike Lara وہ لارا کو پیٹنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ جو پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا یہ بلیک انک سے لکھا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ گرین انک ہے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس پیراگراف میں کہ یہی اضافی ہے صرف۔ کرائڈ چلایا۔ نو یو آر لائنگ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ چلایا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دی راکٹس ول گیٹ تھرو سم ڈے راکٹ کسی نہ کسی دن ضرور رابطہ کریں گے۔ گیٹ تھرو کا مطلب آ جائیں گے، رابطہ کریں گے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے دی ونڈ بلیو ایز ایف ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیٹیز ہوا ایسے چلی جیسا کہ ایز ایف جیسا کہ ٹو فلیک اوے ختم کر دے گی، نیست و نابود کر دے گی، دیئر آئیڈینٹیٹیز ان کی شناخت کو۔ ایٹ اینی مومنٹ کسی بھی لمحے دی مارشن ایئر مائٹ ڈرا ہز سول مریخی ہوا اس کے روح کو نکال سکتی ہے۔ فرام ہم اس سے، ایز میرو کمز فرام اے وائٹ بون جیسا کہ ہڈی کا گودا آتا ہے سفید ہڈی سے باہر۔ ہی فیلٹ سبمرجڈ اس نے محسوس کیا تحلیل ہوتے ہوئے، ان اے کیمیکل ایک کیمیکل میں، دیٹ کو ڈسالو ہز انٹلیکٹ جو کہ ختم کر دے گا اس کے ذہن کو، اینڈ برن اوے ہز پاسٹ اور اس کے ماضی کو جلا دے گا۔ دے لوکڈ ایٹ دی مارشن ہلز انہوں نے مریخی پہاڑیوں کی طرف دیکھا، دیٹ ٹائم جن کو وقت ہیڈ وارن تباہ و برباد کر چکا تھا، ود دا کرشنگ پریشر تباہ کر دینے والے دباؤ کے ساتھ، آف ایئرس سال ہر سال کے۔ دے سا دی اولڈ سٹیز انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا، لاسٹ ان دیئر میڈوز جو کہ کھو گئے تھے ان کی چراگاہوں میں، لائنگ لائک چلڈرنز ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بچوں کی نرم و نازک ہڈیاں ہوتی ہیں، ڈیلیکیٹ بونز امنگ دی بلوئنگ لیکس آف گراس
لہلہاتی گھاس کی جھیلوں کے درمیان۔ نیکسٹ پیراگراف ہے جی، دی راکٹ میٹل کولڈ ان دی میڈو وینڈز، راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو گئی چراگاہوں کی ہواؤں میں۔ اٹس لیڈ گیو اے بلگنگ پاپ، اس کے ڈھکنے نے بلند شور کیا۔ بلگنگ پاپ کا مطلب ہے زوردار آواز آئی۔ فرام اٹس کلاک انٹیریئر، اس کے اندرونی حصے سے، کلاک انٹیریئر اندرونی حصہ۔ سٹیپڈ اے مین، ایک آدمی نے باہر قدم رکھا۔ اے وومین، ایک عورت نے۔ اینڈ 3 چلڈرن، اور 3 بچوں نے۔ دی ادر پیسنجرز ویلڈ اوے اکراس دی مارشن میڈو، دوسرے بچے مریخی چراگاہوں میں چلے گئے تھے۔ لیونگ دی مین ایلون، آدمی کو تنہا چھوڑ کر۔ امانگ ہز فیملی، اس کے خاندان میں۔ دی مین فیلٹ ہز ہیئر فلٹر، آدمی نے اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے محسوس کیا۔ اینڈ دی ٹیشوز آف ہز باڈی ڈرا ٹائٹ، اور اس کے جسم کے پٹھے ایسے اکڑ گئے۔ ایز اف ہی ور اسٹینڈنگ ایٹ دی سینٹر آف اے ویکیوم، جیسے وہ کسی خلا کے درمیان کھڑا ہو۔ ہز وائف بیفور ہم، اس کی بیوی اس کے سامنے۔ سیمڈ آلموسٹ ٹو ویرل اوے ان سموک، دھوئیں میں غائب ہوتی ہوئی لگتی تھی۔ دی چلڈرن اسمال سیڈز، بچے چھوٹے بیجوں کی طرح۔ مائٹ ایٹ اینی انسٹنٹ بی سون، کسی بھی لمحے غائب ہو سکتے تھے، بکھر سکتے تھے۔ بی سون، جب بیجوں کو بویا جاتا ہے تو وہ بکھیر دیے جاتے ہیں، اس لیے یہاں بکھر سکتے تھے۔ ٹو آل دی مارشن کلائمز، مریخی آب و ہوا میں۔ نیکسٹ ہے جی، یہ پیراگراف بھی پچھلے پیراگراف والا ہے جو بلیک انک سے لکھا ہوا ہے۔ اتنا تو پچھلا پیراگراف ہے، اس میں نیا فقرہ جو ایڈ ہوا ہے وہ گرین انک سے لکھا ہوا ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دی چلڈرن لوکڈ اپ ایٹ ہم، بچوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایز پیپل لک ٹو دی سن، جیسا کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ٹو ٹیل واٹ ٹائم آف دیئر لائف اٹ از، یہ بتائے کہ ان کی زندگی کا کتنا وقت باقی ہے۔ ہز فیس واز کولڈ، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، سمر برنڈ دی کینالز ڈرائی، موسم گرما نے ندیوں کو جلا کر خشک کر دیا۔ سمر مووڈ لائک فلیمز اپان دی میڈوز، موسم گرما سبزہ زاروں پر شعلوں کی طرح آیا۔ مووڈ کا مطلب یہاں ہے آیا۔ ان دی ایمٹی ارتھ سیٹلمنٹ، خالی زمینی آبادی میں۔ دی پینٹڈ ہاؤسز، رنگ کیے ہوئے مکانات۔ فلیکڈ، ٹوٹ گئے تھے۔ اینڈ پیلڈ، اور ان کا رنگ سطح سے اکھڑ گیا تھا، یعنی چھل گئے تھے۔ ربر ٹائرز اپان وچ چلڈرن ہیڈ سونگ، ربڑ کے ٹائر جن پر بچے جھولا جھولا کرتے تھے۔ ان بلیک یارڈ، پچھلے صحن میں۔ ہانگ سسپینڈڈ، معلق تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ معلق، لائک اسٹاپڈ کلاک، جیسا کہ رکا ہوا گھڑیال ہوتا ہے۔ کلاک پینڈولم، جیسا کہ رکے ہوئے کلاک کی پینڈولم یا سوئیاں۔ ان دی بلیزنگ ایئر، دہکتی ہوا میں، گرم ہوا میں، جھلسا دینے والی ہوا میں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے جی، دے لوکڈ ایٹ دی مارشن ہلز، انہوں نے مریخی پہاڑیوں کی طرف دیکھا۔ دیٹ ٹائم ہیڈ وارن، یہ یہاں تک جو ہے پہلے آ چکا ہے۔ بلوئنگ لیکس آف گراس، پچھلے پیروں میں اب ہے۔ چینا پہرے
ہیرے جلدی کرو یا ہمت کرو ہیرے سیڈ ہز وائف، اس کی بیوی نے کہا، اٹس ٹو لیٹ، بہت دیر ہو گئی ہے، وی ہیو کم اوور 60 ملین مائلز، ہم 6 کروڑ میل دور آ چکے ہیں۔ ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا ایک، تو 60 کے ساتھ 10 لاکھ کو ضرب دیں تو 6 کروڑ بنتا ہے۔ دی چلڈرن ود دیئر یلو ہیئر، بچے اپنے پیلے بالوں کے ساتھ، ہالرڈ، چیخو پکار کر رہے تھے، ایٹ دی ڈیپ ڈوم، گہرے محرابی گنبد پر، آف مارشن اسکائی، مریخی آسمان کے، دیر واز نو آنسر، کوئی جواب نہ تھا، بٹ دی ریسنگ ہس آف دی ونڈ، مگر چلتی ہوئی ہوا کی سنسناہٹ تھرو دی اسٹیف گراس، اکڑی ہوئی گھاس میں سے صرف ہوا کی چلتی ہوئی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ نیکسٹ پیراگراف ہے دی لاسٹ ون، ہیرے آئی گاٹ اے ہول لوڈ آف میٹل، ہیرے میرے پاس مکمل سامان ہے دھات کا، اینڈ سم بلو پرنٹس، اور کچھ خاکے بھی ہیں، یو وانٹ ٹو ورک ان مائی میٹل شاپ، اگر تم میری دھات کی دکان پر کام کرنا چاہتے ہو، آن اے راکٹ پر، یو آر ویلکم، تو خوش آمدید۔ آئل سیل یو، میں بیچوں گا تمہیں یہ، دیٹ میٹل، یہ دھات، فار دی $500، $500 میں، یو شوڈ بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ، آپ بنا لوگے، یہاں شوڈ بی ایبل کا مطلب ہے بنا لوگے، تیار کر لوگے، رائٹ پریٹی راکٹ، ایک اچھا راکٹ، ایف یو ورک ایلون، اگر تم تنہا کام کرو اس پر، ان اباؤٹ 30 ایئرس، تقریباً 60 سال میں، 30 سال میں، تقریباً 30 سال میں اس کو مکمل راکٹ بنا لو گے۔